بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں اختر شیخ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ 5 حلقوں کے نتائج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ نتائج تجزیاتی ہیں، ان کو اصل الیکشن کا نعم البدل کبھی نہ سمجھا جائے۔ یہ ایک تجزیاتی اندازہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو ہونے والے جو نتائج ہیں وہ ہمارے تجزیے سے کس قدر مطابقت رکھتے ہیں۔ NA 101 فیصل آباد، یہاں پہ میاں عرفان منان صاحب جو ہیں وہ PMLN کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ میاں عرفان منان صاحب وہی ہیں جو پہلے ان کے والد صاحب میاں عبد المنان صاحب جو تھے وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا کرتے تھے اور نواز شریف کے بڑے ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں جناب محمد افضل صاحب، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے۔ محمد اسد اقبال صاحب ہیں، یہ تحریک لبیک کی طرف سے ہیں، اور شیخ محمد مشتاق صاحب ہیں، یہ جماعت اسلامی کی طرف سے۔ تو جو حالات و قرائن بتا رہے ہیں وہ میاں عرفان منان صاحب PMLN یہ یہاں سے کامیاب ہوں گی، کیونکہ جو فیصل آباد کا علاقے ہیں اور گرد و نواح ہے وہ زیادہ تر مسلم لیگ کو روایتی طور پہ ووٹ دیتا ہے، تو وہ جو ہے تناسب ووٹوں کا ابھی تک قائم نظر آ رہا ہے۔ دوسرا حلقہ یہاں پر فیصل آباد 8 NA 102 ہے، یہاں چودھری عابد شیر علی صاحب ہیں، یہ نواز شریف کے عزیز بھی ہیں، غالباً بھانجے ہیں، اور رانا نعیم دستگیر صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے۔ راجہ سلیم عابد صاحب ہیں تحریک لبیک کے۔ سردار ظفر حسین صاحب ہیں جماعت اسلامی کے۔ اچھا، یہاں پہ آزاد امیدواران کی بڑی ایک لسٹ ہے جو PTI، وہاں پہ کنفیوژن ہے۔ یہاں پہ ہم نے بعض اوقات PTI کے جس کا شیور نہیں ہے کہ وہ PTI کے اکلوتے امیدوار ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا تاکہ وہ کنفیوژن، کیونکہ ہم کسی کا نام لیں تو ہماری وجہ سے کنفیوژن میں اضافہ ہو جائے، تو وہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے جہاں پہ ہم PTI کا نام نہیں لے رہے وہاں پہ آزاد امیدوار ہے، اور وہ تجزیے میں تو شامل ہیں لیکن ان کا نام ہم نہیں لے رہے۔ تو عابد شیر علی صاحب جو ہے وہ پچھلی دفعہ تو ان کی شکست ہو گئی تھی، لیکن اس دفعہ حالات ایسے ہیں کہ یہ جو NA 102 ہے یہاں سے مجھے عابد شیر علی صاحب کے ہی بارے میں خبریں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ یہ اس دفعہ یہ مقابلہ جیت جائیں گے۔ NA 103 فیصل آباد 9 حاجی محمد اکرم انصاری PMLN کی طرف سے، علی سرفراز صاحب جو ہیں یہ PTI کی طرف سے ہیں، ان کے حمایت یافتہ ہیں، اور رانا مبشر علی صاحب ہیں یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ غلام رسول صاحب ہیں اپنا تحریک لبیک کی طرف سے۔ شیخ محمد افضال شاہین صاحب ہیں، یہ جماعت اسلامی کے ہیں۔ تو یہاں پہ جو کلوز کنٹیسٹ ہے وہ علی سرفراز کے ساتھ حاجی محمد اکرم انصاری کا تو ہو جانا ہے، لیکن چونکہ اس وقت یہ جس حلقے میں ہو رہا ہے یہاں کے دائیں بائیں ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں سے نون لیگ کے ہی اثرات جو ہے اس سیٹ پہ ضرور پڑتے نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم حاجی محمد اکرم انصاری صاحب کو ہی NA 103 کا نمائندہ تصور کر رہے ہیں۔ باقی 8 تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ NA 104 فیصلہ، یہ راجہ ریاض صاحب تھے یہاں پر، تو پھر عین موقع پہ انہوں نے یہ ٹکٹ جو تھا اپنے بیٹے کو دے دیا، وہ اس کی وجہ شاید انہوں نے اپنی کوئی بیماری بتائی ہے، لیکن بہرحال وہ میرے اپنی معلومات یہ ہے کہ شاید ان کی مخالفت تھی، تو ان کا بیٹا ایک نوجوان تھا تو اس کی حلقے میں کوئی قبولیت تھی، تو اس لیے انہوں نے PTI کی مخالفین کو بھی وہ جو PTI مخالف ووٹ ہو رہا تھا اس کو بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کول کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں پہ
کھڑا کر دیے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں PTI کی طرف سے، بشارت علی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، حافظ محمد ابو بکر صاحب ہیں یہ تحریک لبیک، اور رانا سکندر آزاد صاحب ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ تو ظاہر ہے راجہ صاحب نے PTI چھوڑ کے جو یہ جوائن کی ہے تو کچھ دیکھ کے ہی کیا ہوگا۔ راجہ صاحب کا ذاتی رسوخ بھی کافی ہے، اور انہوں نے اب اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا ہے، تو میرے حساب سے N104 میں راجہ صاحب کے بیٹے ہی کھڑے ہوں گے، لیکن مجھے ان کا نام نہیں پتہ، لیکن بار یہ مجھے پتہ ہے کہ میں ٹی وی پہ سنا تھا کہ ان کے بیٹے ہیں۔ N105 یہ ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا علاقہ۔ یہاں پہ PMLN جو ہے چودھری خالد جوید وڑائچ صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے، اور محمد مظہر محمود صاحب ہیں تحریک لبیک کی طرف سے، اور ڈاکٹر طاولہ حمید صاحب ہیں یہ ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ تو یہاں پہ اب PTI جو ہے وہ اس وجہ سے نام نہیں لیا کہ وہ آزاد امیدواران کی وجہ سے، تو مجھے ان کی ویب سائٹ پر بھی یہ کوئی نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کسی کی حمایت کی ہے PTI نے، فی الحال ہو سکتا ہے وہ کچھ دنوں میں کر دیں، لیکن ابھی تک تو یہ ہے۔ اس لیے ابھی جو ہے میرا تجزیہ آج کا ہے، کیونکہ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا علاقہ ہے، اور یہ جو جی خالد جوید وڑائچ صاحب جو ہے 2018 کے بھی ونر ہے، تو ونر جو ہوتا ہے وہاں کا اس کو کچھ نہ کچھ ایج وہاں پہ ضرور حاصل ہوتا ہے، تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، لوگ اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں، اور کچھ کو وہ اپنے ساتھ شامل بھی کر لیتا ہے، تو لہٰذا چودھری خالد جوید وڑائچ صاحب کو میرا ووٹ جو ہے ان کی طرف ہے، اور یہ مجھے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باقی آپ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔